میری فوج کے ساتھ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، یورپ کی سنیکت فوج کو ہرانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس کے مشہور ترین فاتحین میں حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ وہ 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرت، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی سنیکت فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کوہ تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو اور تیرے نام پہ تلوار اٹھائی۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم ادا نہیں کر سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہے چلے جائے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصول، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ رینالڈ نے یہ کوشش کی کہ بہت سے دیگر عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈ کا پیچھا کرتے ہوئے حتین میں اس تک جا پہنچے۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرد مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں رینالڈ کے 30,000 کروسیڈرز مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتے تک خریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے
ان کے فدیہ کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقوں میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نفس حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوج پر فوج روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ اور جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل مدد پہنچتی رہی۔ ایک معرکہ میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کیے مگر مسلمانوں کو مدد نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تعاون جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن ریچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محصور ادا کرنے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن چونکہ کسی بھی مسلم حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، تب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختار سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الشان لشکر کی بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو کروسیڈرز نے صلح کی درخواست کی۔ تو کیا ہے تمہاری شرائط؟ وعدہ کرتا ہوں میں کہ ہر فرد کو عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی۔ میری عورتیں، بچے، بوڑھے، تمہاری ملکہ، چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ اس جنگ میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ ریچرڈ شیر دل سلطان صلاح الدین کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ دوستو، تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو سنگھرش کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے حصے میں پھوڑے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالات میں بھی سنگھرش اور جدوجہد کی سرگرمی میں فرق نہیں آیا۔ صبح سے لے کر ظہر اور عصر سے لے کر مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہو ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہے اور اس کے اوپر سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر برسوں سے جو زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ ریچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کو آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو اندر آنے کی اجازت دی بلکہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی
بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک عین اسلامک تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین جنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی سادی تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب اس نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کے بجائے بیت المعال میں داخل کر دیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ نور الدین جنگی کے زمانے میں مدرسے اور اسپتال قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے اسکول اور ہاسپٹل قائم کیے۔ یہ اس وقت دنیا کے سب سے ایڈوانس اسکول اور ہاسپٹل تھے۔ ان اسکول میں اسٹوڈنٹس کے رہنے و کھانے کا انتظام بھی سرکاری خزانے سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے بارے میں ابن زبیر لکھتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے ہاسپٹل اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم سفر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت کے دنیا کے عظیم ترین حکمران میں سے تھے۔ 4 مارچ 1193 بمطابق 589 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہوں نے شام میں موجود حکومت دمشق میں مسجد امیہ میں نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ لیکھک ابن خلقان کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلیفہ راشدین کے موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز لیکھک لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان سے معاملات میں دلچسپی لے کر دل عزیزی کی دولت کمائی۔